بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج غالباً اس مسجد میں دوسری مرتبہ پروگرام ہو رہا ہے ہمارا. اس سے پہلے عظمت صحابہ پر گفتگو ہوئی تھی اس مسجد کے اندر. الحمدللہ مسجد چھوٹی تھی اور حاضری کم تھی، لیکن کبھی اللہ چھوٹی جگہ برکت بڑی دے دیتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ عظمت صحابہ جو چند لوگوں میں بیٹھ کر کے یہاں پروگرام ہوا تھا، یہاں سے جب میں واپس دبئی گیا تو تقریباً 1 ہفتے کے بعد پاکستان سے لوگ آئے اور صرف ملاقات کے لیے آئے کہ کہا کہ عظمت صحابہ کا پروگرام ہم لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے سنا. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ سب سے چھوٹی مسجد تھی اور سب سے تعداد کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کہاں تک پہنچا دیا. عظمت صحابہ کا یہ مقام مرتبہ ہے. آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ آپ حضرات نے اعلان سے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب بندے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ویسے بن تو نہیں پاتا، لیکن امید ہے کہ نیک لوگوں کی محبت جو کرتا ہوں اس کی برکت سے شاید اللہ مجھے بھی صالحین میں شامل کر دے. دوستو، یہ آیت نمبر 112 ہے، میں نے پڑھی ہے. 112 ہے نا. اور یہ سورۃ التوبہ کی اس سے پہلی والی آیت جو ہے آیت نمبر 111، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت بیان کی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے ان کی جان، ان کا مال خرید لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے سودا کر لیا ہے. کس کا سودا کیا؟ ایمان والوں کے جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بزنس کر دیا. اللہ آپ مجھے جنت دے دیں، جان مال سب ہم نے آپ کے لیے آپ کو دے دیا.
اگر اپنی زندگی ہم اللہ کے سپرد کر دیے ہیں اور اس کے بدلے جنت لیتے ہیں، حاصل اللہ سے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب اب ہمیں اپنا کوئی اختیار زندگی کا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کیمرہ خریدا ہوگا، موبائل خریدا ہوگا، قیمت دی، بل لے لیا، بل دے دیا، قبضہ کر لیا، اب دکان والا کہنے میں جیسے کہوں ویسے استعمال کرو، اس کا مطلب کہ بزنس اصل میں نہیں ہوا۔ امیر بھائی، اگر ہم نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے جنت کا، اور قیمت کیا ادا کی ہے؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی۔ اس کا مطلب ہے اب ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں، ہمیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ وہ جیسا کہے گا ویسے گزارنا ہے۔ کیوں؟ بزنس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ کیمرہ خرید لینے کے بعد اب کمپنی والے کا کوئی اس پر اختیار نہیں ہے، خریدنے والے کا اختیار ہے۔ ہم نے جنت لینے کے لیے اللہ رب العالمین سے اپنے جان اور مال کا سودا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس لیے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، جان کی باری آئے تو جان دے دیتے ہیں، مال کی نوبت آئے تو مال دے دیتے ہیں۔ مجاہدین کی فضیلت بیان کی، آئی بات سمجھ میں؟ کس کی فضیلت بیان کی؟ مجاہدین کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی فضیلت اور جنت کا وعدہ کر دینے کے بعد فرمایا صرف مجاہد ہی جنت میں نہیں جائے گا، ورنہ مشکل ہو جاتا، ہر آدمی کو جنت میں جا رہا ہے تو کہاں جاتے ہیں ابھی؟ جہاد میں۔ ارحم الراحمین ہے، اس نے فرمایا نہیں، جنت میں جانے کے لیے جنت میں صرف وہی نہیں جائے گا جو مجاہدین ہے، بلکہ اگلی آیت فرمایا 10 صفات ہیں۔ کتنی؟ 10 خوبیاں ہیں۔ جو انسان وہ 10 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ 10 چیزیں جو ہیں ان ہمیں یاد رکھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بہت بڑی بشارت ہے، مجاہدین کی پہلی والی آیت میں 112 میں اللہ نے مجاہدین کا تذکرہ کیا، اور کون سے مجاہدین؟ جو اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تم نے اللہ تعالیٰ سے جو سودا جنت کا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس جنت کا مستحق بنا دیا۔ آیت نمبر 112 میں اگلی جو ہم نے پڑھا اس میں فرمایا کہ نہیں، جو جنت مجاہدین وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور 10 خوبیاں ہیں جو انسان ان 10 باتوں پر عمل کرے گا اس کو بھی ہم جنت میں داخل کریں گے جیسے مجاہدین کو داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اصحاب الجنہ بنائے دے۔ آواز زیادہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، برابر۔ میرے بھائی اب ان 10 چیزوں کو اختصاراً چونکہ ہم نے امیر صاحب سے پوچھا ہے تو 45 منٹ بتایا ہے، تو 45 منٹ میں 10 چیزیں ختم کر دیں گے۔ کتنی؟ 10۔ سب اختصاراً سب سے پہلی چیز التائبون، اللہ التائبون۔ نمبر 2 العابدون، نمبر 3 الحامدون، نمبر 4 السائحون، نمبر 5 الراکعون، نمبر 6 الساجدون، نمبر 7 الآمرون بالمعروف، نمبر 8 والناہون عن المنکر، نمبر 9 والحافظون لحدود اللہ، اور نمبر 10 وبشر المؤمنین۔ تو ہم اختصاراً یہ 10 باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 دوستو التائبون، توبہ کرنے والے۔
توبہ کرنے والے۔ توبہ کرنے والے کون ہے دوستو؟ پہلے تو توبہ کا مقام مرتبہ سمجھیں۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں سے ایک نعمت کیا ہے؟ توبہ۔ وہ کیسے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا مسند احمد بن حنبل کی روایت، مستدرک حاکم کی روایت، امام حاکم اپنی مستدرک میں بسند صحیح اور بہقی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ نبی اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، قم، اب آئیے میدان میں، اب میدان میں آئیں، اب گوشہ نشینی نہیں، اب وقت آ گیا کہ آپ میدان میں اتریں۔ کس میدان میں؟ دعوت اور تبلیغ۔ آپ کو اللہ نے رسول اور پیغمبر بنایا، اب رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا، آپ پیغام پہنچانے کے لیے آ جائیں میدان میں۔ فانذر، ڈرائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا حکم دیا، تبلیغ کے میدان میں اترنے کا حکم دیا کہ اب النبی تو پہلے بن چکے تھے، غار حرا ہی میں اللہ نے نبی بنا دیا تھا، لیکن ابھی دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دے رہا۔ یہ آیت جب نازل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ دونوں صورتیں جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دعوت دینے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا اور آگے آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ کن کو ڈرائیں؟ اپنے قرابت داروں کو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام میدان میں آئے، قصہ سنا ہوگا، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اعلان کیا اور جیسے توحید کی دعوت دی سارے مکے کے لوگ منتشر ہو گئے گالیاں دیتے ہوئے، اور سب سے زیادہ گالیاں کون دے رہا تھا؟ ابو لہب، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد مکے والوں نے ایک تجویز رکھی، تجویز، ایک رائے دی، مشورہ دیا، کہا کہ میری ایک بات اگر آپ پوری کر دیں تو ہم لوگ ابھی مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ میں کیا ہے، مکے والے جن کے ہاں کوئی کاروبار تو تھا نہیں، پیداوار کچھ نہیں تھی، کھانے پینے کا سارا معاملہ باہر کچھ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہایت غریب اور مسکین ہیں، ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، یہ صفا پہاڑی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ صفا پہاڑی کو اللہ تعالیٰ سونے کی پہاڑ بنا دے، سونا بنا دے، پوری پہاڑی سونے کی بن جائے۔ مقصد کیا تھا؟ سونا اگر بن گیا، ایک نبی ہے وہ اوپر والا ہے، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں، سارا سونا، کہتے ہیں نا مولانا لوگوں کو کیا ضرورت ہے، سمجھے نا کیا ضرورت ہے بھائی دینداروں کو، تو انہوں نے سوچا کہ سارا سونا ہم لوگ استعمال کریں گے، نبی کو ضرورت نہ، اللہ کی ایک ہی دن میں ملینر ٹریلینر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل تھے، بات اچھی لگی، اللہ تعالیٰ سے تو اللہ میری پوری قوم ایک ہی دن میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، تو فوراً یہ کلمہ پڑھ کے ایک ہی دن میں پوری قوم ہماری مسلمان ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام للچا گئے، ہمدرد تھے، اللہ تعالیٰ سے اپیل کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ کے ہاں تو صرف کن فیکون کی دیری ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ توبہ کا مقام ذرا دیکھیں،
اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے سونے کی پہاڑ بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لمحے کی بات، ابھی بنا دیں گے۔ لیکن بس ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کی قوم کہہ رہی ہے کہ سونے کا پہاڑ بن جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ان کے منہ مانگا معجزہ ہم دے رہے ہیں۔ اگر وہ سونے کا پہاڑ بن جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو خیر نہیں ہے، پھر ایک دن ہم ان کو زندہ نہیں رکھیں گے، کسی نہ کسی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کو دعوت دیتے جائیں، اور وہ کفر کریں، شرک کریں، ہم آپ کے اس قوم کے لیے، آپ کے امتیوں کے لیے، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت، امت دو قسم کے ہیں نا، کتنے؟ ایک ہے امت دعوت، دوسری نمبر امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہیں انسان و جنات جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان، اجابت کے معنی قبول کرنا، جو قبول کرنی ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے، سارے مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت اجابت۔ اور ایک ہے امت دعوت۔ دنیا کے جتنے یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ ہیں اور جتنے انسان اور جنات ہیں، سب نبی ہی کے امتی ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا امتی ہے، امریکہ کا صدر بھی ہمارے نبی ہی کا امتی ہے۔ ہمارے نبی کی امت سے کوئی باہر نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ نبی کو گالی دے، ہمیں نہیں، وہ بھی اپنے نبی کو گالی دیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو گالی دیا، قوم کا کیا انجام ہوا دیکھ لیا۔ یہ قرآن ہم غلط فہمی، ہمارا قرآن ہے، ہمارا ہی قرآن نہیں، ان کا بھی قرآن ہے، ان کا بھی قرآن ہے، مکہ مدینہ ہمارا نہیں، ان کا بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ اجابت، کیا اجابت؟ امت دعوت ہے۔ ہر ایک انسان جو جنات بڑا سے بڑا کافر اور مشرک ہو، کسی بھی مذہب تعلق رکھنے والا ہو، اصل میں وہ کس کا امتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کو کہتے امت دعوت۔ ان کو دعوت دی جائے گی، اگر ایمان لال فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فإنا أعتدنا للظالمین نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغیثوا یغاثوا بماء كالمهل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ نے بیان کر دیا، اب ان کی مرضی۔ خوش نصیب ہم اور آپ ہیں، ہمارے باپ دادا نے قبول کیا، ہم آج ایمان پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک ایمان ہی پر رہیں گے، اور قبر سے اٹھیں گے بھی جب بھی انشاءاللہ مومن ہی رہیں گے۔ اب بدنصیبی ہے کوئی نبی کا انکار کرے، رسول کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، توحید کا دے، گالی دے، وہ ذمہ دار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کو کوئی گالی دیتا، برا بھلا کہتا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں۔ انا کفیناک المستہزئین، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں جبکہ آپ کو گالی دینے والے، مذاق اڑانے والے، میں خود نپٹ لوں گا، تمہیں روڈ پر آنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے لیے آپ کی امت سے مراد دونوں امت دعوت بھی، امت اجابت بھی، آپ کے امتیوں کے لیے ہم توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب بھی یہ ایمان لائیں گے، ان کا ایمان قبول کر لیں گے، اور جب بھی گنہگار برائیوں سے توبہ کرے گا، اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ توبہ کا مقام، التائبون، توبہ کرنے والے، کتنے محبوب بنتے، التائبون، توبہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پھر ایسا کر کہ ان کو ایسے رہنے دے، چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعوت کا کام کرتے رہیں گے، اور صفا پہاڑی کو ان کی تمنا پوری کرنے کے لیے سونے کی پہاڑی نہ بنائے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے۔ قیامت تک آنے والے ہمارے سارے امتی
کافر ہو یا مومن ہو، ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے، ہمیں یہی پسند ہے۔ ہمارے نبی نے کیا چیز پسند کیا؟ توبہ۔ یہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ التائبون، اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا دو معنی آتا ہے دوستو۔ نمبر ایک، توبہ کے معنی آتے ہیں واپس لوٹنا۔ کس کے معنی؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ اب لوٹنے کا دو معنی ہے، انسان کفر اور شرک سے لوٹ آئے کس کی طرف؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ ایک لوٹنا یہ ہے، ایک لوٹنا یہ ہے۔ نمبر دو، ایک کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شیطان یا نفس امارہ کی وجہ سے اس سے کچھ گناہ اور برائیاں ہو جائیں تو اللہ نے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھے سے۔ سنن ترمذی کی حدیث، بڑی اہم حدیث ہے، یاد رکھنا۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے جب توبہ کی فضیلت بیان کی تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان العبد اذا، اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، آپ نے ساتھ فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، میرے بھائیو ذرا یاد رکھنا، ہمارے یہاں بڑی مثل مشہور ہے، کمبخت کو چھوڑ دو اس کا دل کالا ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا اس کا دل کالا ہو گیا ہے۔ کالا دل کہنا بھائی کیا کہتے ہیں؟ بلیک، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اگر بلیک پوائنٹ لگ گیا تب سارا بیڑا گرک، چونکہ کسی اور کے ہاتھ توبہ کا دروازہ نہیں کھلا ہے، اوپر والا ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آنے فرا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اگر کوئی میرا امتی، ایک کلمہ گو، ایک میرا بندہ، اللہ کا بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نکتۃ سوداء، ایک کالا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے ہیں؟ ایک بلیک پوائنٹ کیا کہتے ہیں؟ لگ گیا، اب دل پر ایک کالا نقطہ۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لے، رب نے گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر توبہ کر لے اور استغفار کر لے تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں۔ دعا کرو روزانہ ہمارے دل کی بھی صفائی ہوتی رہے۔ لیکن اور اگر توبہ نہ کیا گناہ کیا اور توبہ نہ کیا، کالا نقطہ پڑا رہ گیا اس پر، تو ثم اذنب ذنبا، دوبارہ گناہ کیا، اسی کالے نقطے کو اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیا چونکہ توبہ نہیں کیا۔ پھر تیسرا گناہ کیا، اس کالے نقطے کو اور بڑھا دیا، گناہ کرتا جاتا ہے، کالا نقطہ اللہ بڑھاتا جاتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تو سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت۔ انسان جب کالا گناہ قبول کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، بالکل دل کالا ہو جاتا ہے، تو کلکوز مجخین، کلکوز حتی تکون مربادن، تو اس کا دل جلے ہوئے جیسے کوئلہ ہوتا ہے، اسی کوئلے کے مانند پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا تھا۔ اس لیے دوستوں گناہوں کی دو طرح، گناہوں کی سزا دو طرح کی ہے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ جسمانی کوئی تکلیف دے دے، جان اور مال کا نقصان پہنچا دے، اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے، مال اور دولت بھی آتی رہے، سب کچھ رہے، لیکن اللہ رب العالمین دل کو کالا کر دیے، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کالا ہو گیا، صحیح مسلم کی روایت، کل مرباد، جیسے جلا ہوا لکڑی جلی ہوئی کالا کوئلہ بن جائے، اور اس سے بڑی چیز
کل کود مجخین، پہلے اللہ پورے دل کو کالا کرتے ہیں، کالا کرنے کے بعد اس دل کو اوندھا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ اکبر، اوندھا کر دے، کل کود مجخین۔ صحیح مسلم کی روایت، جیسے عورتیں گھر میں برتن دھلتی ہیں، دھلنے کے بعد ایسے نہیں رکھتی، گلاس دھلتی ہیں تو ایسے پلٹ دیتی ہیں، پتیلے دھلتی ہیں تو ایسے الٹ دیتی ہیں تاکہ پھر کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب اترا آپ بتائیں، اس پر آپ زمزم ڈالیں جب بھی اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، کیوں؟ اللہ نے اس کو، چونکہ آپ نے اس کو اوندھا کر دیا ہے۔ اب اگر اس پر نمبر 1 دودھ، خالص دودھ ڈالے تو ہے خالص دودھ، لیکن اب وہ بھی اس برتن میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، کیوں؟ برتن اصل میں الٹا ہو گیا ہے۔ جو شہد ڈالیں وہ بھی کوئی چیز اب اس کے اندر جا نہیں سکتی، کیوں؟ الٹا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، برائیاں کرتے کرتے شرک و بدعات میں مبتلا، حرام کاریاں منکرات کرتے ہوئے جب انسان توبہ نہیں کرتا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کالا کرتا ہے، کالا کرنے کے بعد جلا دیتا ہے، کوئلے کے معنی کر، پھر اس کے بعد ایسے اوندھا کر دیتا ہے۔ اب اوندھا ہو جانے کے بعد 30 پارے تک قرآن بھی پڑھ ڈالے، کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، کیوں؟ قبولیت والی صلاحیت ختم ہو گئی، اللہ نے دل کو اوندھا کر دیا ہے۔ اللہ، یہ ہے میرے بھائیوں، اوندھا کر دیا ہے۔ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ سنت کو سنت سمجھتا ہے، نہ توحید کو توحید سمجھتا ہے۔ ہر ساری حرام کاریاں تو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن نیکیوں کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لیا اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کی برکت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر دوبارہ گناہ کر لیا تب؟ اللہ سبحانہ دوبارہ بھی معاف کر دیتا۔ اگر انسان سے گناہ ہوا، شیطان نے کرا ہے، نفس امارہ نے کیا، اور گناہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر نادم ہوا، احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، دل صاف کر دیتا ہے۔ کہنے کا یا رسول اللہ، اگر تیسری مرتبہ پھر گناہ اس سے ہو گیا تب؟ اللہ رسول فرمایا اگر تیسری مرتبہ گناہ ہو گیا، شیطان نے کرا دیا، نفس امارہ نے کرا دیا، انسان ہے، پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اگر فوراً اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ پھر دل کو صاف کر دیا۔ اللہ رسول پھر چوتھی مرتبہ، صحابی سوچ رہے تھے کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں جا کر کے مومن کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس لیے ان کی ارائیتا نہیں ختم ہو رہی تھی، یا جواب دے پھر ارائیتا، جواب دے پھر ارائیتا۔ آپ نے سوچا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ صرف ایک مسئلے میں ارائیتا میں سارا وقت لے رہا ہے۔ آج فرمایا اللہ کے بندے سن، ایک سچا مومن صدق کے دل سے توبہ کرتے کرتے تو تھک جاتا ہے، لیکن اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکتا۔ اللہ کے رسول نے سارا ارائیتا کا دروازہ بند کر دیا۔ تو میرے بھائی، ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ہے توبہ۔ ایک تو توبہ ہے انسان سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، اور پھر صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہ کر لیا تو یاد رکھیں سورہ آراف کی ہے، ان الذین اتقوا، سورہ آراف کی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ شیطان نے تو سینہ ٹھوک کہا رب العالمین فانذرنی الی یوم یبعثون لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم۔ سینہ ٹھونا، اللہ اچھا اب قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیا؟ ہاں دے دیا۔ فانذرنی الی یوم یبعثون فإنک من الجاتی، تجھے ہم نے دے دیا مہلت، قیامت تک ملک الموت نہیں آئیں گے۔ کیا خیال ہے آئیں گے؟ ایک بات یہاں، کون تھا بھائی سب سے برا کون ہے پوری کائنات میں؟ سب سے برا کون ہے؟ ابلیس کی دعا تو بغیر صدقے طفیل کے اللہ نے قبول کر لی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کہتا ہے فانذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، زندگی دے دے۔ کیا خیال ہے؟
اللہ نے فرمایا جا فإنک من المنذرین، ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ اگر وہ کسی دارالعلوم سے فارغ ہوتا کہتا وہ کہاں اور ہم کہاں، جب ایک آفیسر کے بعد بغیر واسطے کے نہیں پہنچ سکتے وہاں کیسے پہنچ؟ اللہ اکبر۔ غنیمت تھی کسی دارالعلوم کا فارغ نہیں تھا، وہ کمبخت بھی سمجھتا تھا کہ بغیر وسیلے کے دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آج میرے بھائی ابلیس کی دعا تو بغیر وسیلے کے قبول کر لے، یہ کلمہ پڑھنے والا اس کی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں کرتا، سارا شرک جو ہے وسیلے کے نام پر ہو رہا ہے۔ ابلیس کی دعا اللہ کو بغیر وسیلے کے قبول کر رہا ہے، اور یہاں کہے تو فتوی بازی نہیں بغیر وسیلے کے کام نہیں۔ اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ ایک آفیسر سے ملنا ہے تو کتنے وسیلے، سارے بادشاہوں کے بادشاہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب اللہ اعلان کر دے کہ میں تمہارے وسیلہ اس کو پکڑو جہاں تک پہنچنا مشکل ہو، اللہ فرماتے ہمارے پاس تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو میرے بھائی توبہ کی بات چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ اللہ رسول فرمایا دعا تم تھک جاتے ہو لیکن وہ نہیں تھکتا، تو میرے بھائیو توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا ایک تو ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، لیکن توبہ کے تین شرطیں ہیں۔ توبہ گناہ دو طرح کی، اگر گناہ حقوق اللہ سے ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے کتنی شرطیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک انسان التوبۃ الندامہ، اصل توبہ ہے کہ بندے کے احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ہمارے جو متقی بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہیں، شیطان ان سے بھی گناہ کرواتا ہے لیکن شیطان کا حملہ ختم ہوتا ہے، تذکروا ان کو ہوش آ جاتا ہے، سر پیٹتے ہیں کہ ہم سے شیطان نے کیا کرا لیا، فوراً احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے نہ ہوں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ پھر ذرا دیکھو وَإِخْوَانُهُمْ، لیکن جو رحمان کے بندے بننے کے بجائے شیطان کے بندے بن گئے، جن کو دلوں میں تقویٰ نہ ہو، شیطان جب ان کو پکڑ لیتا ہے وَإِخْوَانُهُمْ، تو اللہ نے فرمایا وہ رحمان کے بجائے شیطان کے بھائی بن گئے۔ میرے گنہگار بند بھائیوں مسلمانوں، جہاں تک ہماری بات جائے ذرا سوچو، تم اللہ کے بندے بننے کے بجائے شیطان کا بھائی بننا اپنے آپ کو پسند کرتے ہو۔ کوئی شیطان کہہ دے تو آپ غصہ کرتے ہیں، قرآن کو اللہ پر غصہ کر کے کیا کرو گے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانی کرنے والوں تم شیطان کے بھائی ہو، اب اللہ تعالیٰ کے خلاف روڈ پر آ کے احتجاج کرو گے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اللہ نافرمانی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جب ایک مرتبہ چنگل میں لے لیا یمدونہم، تو اس کو گھسیٹتا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، مچھلی کا کانٹا دھاگا اتنا بھاری، کانٹا اتنا بڑا، اور مچھلی پھنس گئی 10 کلو کی، اب کھینچے تو کیا کریں گے؟ کھینچے تو دھاگا ٹوٹ جائے، کانٹا نکل جائے، مچھلی قابو میں نہ آئے، تو کیا کرتے ہیں؟ مچھلی جہاں جاتی ہے ہلاتے جاتے ہیں۔ یمدونہم فی الغی، مچھلی سوتی مہا بیوقوف شکاری ہے، ہم پھنسی ہوئی پکڑنے کے بجائے ہمیں چھوڑ رہا ہے، اس کو یہ پتا نہیں تمہیں گھما کے قریب لا رہا ہے، تمہیں تھکا رہا ہے، جب قریب آؤ گے تب وہ چلے گا۔ وہ یہ ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان ان کو ایسے ڈھیل دیتا جاتا ہے، دھواتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے، دوبارہ اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو دوستو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ، گناہ کا کیا ہو؟ احساس ہو، ہاں ہم سے ایک غلطی ہوئی، اللہ اکبر، اور احساس ہو جائے تو یہی توبہ کا سب سے بڑا التوبۃ الندامہ۔
اللہ سبحانہ اصل توبہ تو ایک انسان کو احساس ہو جائے۔ نمبر 2 میرے بھائی، نمبر 2 انسان توبہ کا رکن یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا نیت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نیت کرتا ہوں پورے رمضان بھر نماز پڑھنے کی، لیکن رمضان کے بعد نو انٹری مسجد۔ کیا خیال ہے؟ توبہ ہوئی؟ کہتا ہے ہم نے سارے سال بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ ارے کیسے معاف ہو گئے؟ توبہ تو نے کی ہی نہیں۔ 1.5 گھنٹے کی دعا صبح کی نہیں جنت میں لے جا سکے گی۔ عمرہ گناہ نہیں معاف جب تک توبہ نہ کرو۔ توبہ نہیں کیا آپ نے کیا کیا؟ اللہ صرف رمضان بھر نماز پڑھوں گا، رمضان کے بعد پھر نماز 11 مہینے کے لیے چھٹی کر دوں گا۔ توبہ نہیں کیا، کیوں؟ اس نے گناہ چھوڑنے کا عہد نہیں کہ جس برائی سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، اس برائی کو چھوڑ دیں اور ترک کر دیں۔ ہو گئے نا؟ نمبر 1 احساس ہو، نمبر 2 جو گناہ کر رہے ہیں گناہ چھوڑ دیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے عہد کرے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پیارے نبی کی بشارت التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آج اگر گنہگار نے ان تینوں شرطوں کے ساتھ توبہ کر لیا تو رب کے ہاں کیسے ہو گیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن کون سی توبہ؟ وہی 3 شرطوں والی۔ اور اگر حقوق العباد سے ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق لے لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط ہے اس کا حق ادا کر دینا۔ ہو گئی بات؟ بہت لمبی ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا کہ واللہ یحب التوابین ویحب اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، ایک ہی بات میں بھائی سوچتے ہوں گے، انشاءاللہ یہ کسی اور موقع پر ہر ٹاپک اس کا جو ہے گھنٹوں چاہیے۔ تو توبہ کی بات آ گئی۔ التائبون، نمبر 2 العابدون، نمبر 2 کون سے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ عبادت کرنے والے کون؟ جو برابر اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے شوق و جذبے کے تحت اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید لگا کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہاں اسم فاعل ہے العابد۔ عابد فاعل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سب۔ ہاں، اس کے عربی میں ایک دوام چاہتا ہے۔ کیا آپ نے کہا یہ عالم ہے، تو عالم ایسا نہیں کہ صبح عالم ہے دوپہر کو جاہل بن گیا۔ تو عابد کا مطلب ایسا نہیں کوئی سیدھنی عبادت کر رہا ہفتے میں جمعے کے دن، نہیں۔ العابدون جو برابر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیک عمل، ہر وہ عمل جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر لیں، اسی چیز کا نام کیا ہے دوستو؟ عبادت ہے۔ التائبون العابدون۔ نمبر 3 الحامدون۔ الحامدون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے قول سے عبادت، دل سے عبادت، اور ظاہری اعمال سے عبادت۔ زبانی عبادت میں لسانی عبادت جو زبان کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو دعا بھی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے آگے فرمایا الحامدون۔ الحامدون ہمارے محبوب بندے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے۔ الحامدون کثرت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ حمد کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف، ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے بچی کی تعریف کر رہے ہیں۔ فرق ہے، ایک ہے مدح اور ایک ہے حمد۔ ایک ہے مدح
اور ایک ہے حمد. مدح کائنات میں سب کی کر سکتے ہیں، لیکن حمد الحمدللہ ساری حمد صرف کس کی ہے؟ پتا چلا غیر اللہ کی حمد نہیں کر سکتے. غیر اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، مدح کر سکتے ہیں، لیکن حمد نہیں کر سکتے. حمد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھے اختصارا. حمد کہتے ہیں آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کریں تو کوئی خوبی دیکھیں گے نا، اس کے اندر کمال دیکھیں گے، کمال دیکھیں گے. جس کی تعریف کر رہے ہیں جس خوبی کی بنا پر، اس کی خوبی اپنی ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو. گلاب کا پھول ماشاءاللہ خوبصورتی ملے تحت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن خوبصورتی کس نے دی ہے اس کو؟ اس کی اپنی نہیں ہے. ماشاءاللہ حافظ صاحب قرات بڑی اچھی کرتے ہیں، واہ کیا زبردست قرات ہے. یہ اچھی قرات ان کی اپنی پیداوار ہے، سب کس نے دیا ہے؟ پوری کائنات میں جس کے اندر جو کمال دیکھیں گے سارا کمال اللہ کا دیا، اپنا کچھ نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ اللہ کا جتنا کمال ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا اپنا ہے، ذاتی کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی کسی غیر کی دی ہوئی نہیں. اسی لیے حمد کہتے ہیں جس کی آپ تعریف کر رہے ہو، جس خوبی کے بنا پر اس کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہو، کسی اور کی نہ ہو. اب کائنات میں ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جس کی ساری خوبیاں اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اس لیے حمد کہتے الحمدللہ رب العالمین. ساری حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اب ان کی تعریف کریں گے، علم کی ہوگی، مدح ہوگی. کیا کہیں گے؟ تعریف کہیں، مدح کہیں، حمد نہیں کر سکتے. حمد سے اس لیے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. میرے بھائیوں یہ فرق ہے. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں اول من يدخل الجنت، میں بتاؤں کہ سب سے پہلے جنت میں قیامت کے دن کون سے لوگ جائیں گے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے بتائیں؟ صحابہ کرام کے بڑا یا سنا الحمادون، میں اللہ کی حمد کرنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے جن کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بلایا جائے وہ کون سے ہوں گے؟ الحمادون، اللہ تعالیٰ کی خوب کثرت سے حمد کرنے والے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے حمد کرنے والا بنائے. اور صحیح مسلم کا حدیث کتنا فائدہ ہے؟ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیدان. اگر کوئی بندہ، صحیح مسلم کتاب الطہارت کی پہلی حدیث، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیدان، اگر کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. کتنی نیکی ملی؟ کتنی؟ تملأ المیزان، نیکیوں کی ترازو اللہ الحمدللہ کی نیکی سے بھر دے گا. دعا کرو یہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ کر کے سو. دوستو کتنی اول الناس اول من اول الناس يدخلون الجنت الحمادون. اب حمادون کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے. اللہ کی ارشاد میں الذین یحمدون السراء والضراء، جو خوشی اور غمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. وہ کیسے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام پر جب کوئی خوشی کی بشارت آتی، اولاد پیدا ہوئی، مسلمان فتح پا گئے، جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، علاقہ فتح ہو گیا، تو اللہ سب فرماتے الحمدللہ. یاد کر لو الحمدللہ الذی برحمتہ تتم الصالحات. یاد کر لو دوستو، ہمیشہ خوشی میں کوئی خوشی کی خبر ہوتی، کوئی خوشی کا معاملہ ہوتا تو آپ جہاں پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ساری حمد اللہ رب العالمین کے جس کے فضل و کرم سے یہ خیر ہمیں ملی ہے. لیکن اور کیا کہتے ہیں؟
اور جب کبھی کوئی بری خبر آ جاتی، ناراض کرنے والی، تکلیف دینے والی، غم میں مبتلا کرنے والی، پریشانی کی، جب بھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کے کیا کرتے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یہ یاد رکھیں، کسی الذین یحمدون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ کی الحامدون، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے وہ ہیں جو خوشی میں بھی حمد کرتے ہیں اور غمی میں. خوشی میں اللہ کو بھول نہیں جاتے اور غمی میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے، برا بھلا شکوہ شکایت نہیں کرتے. الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی اور غمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے بنو، ہر حال میں جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اتنا ہی ہمیں خیر و برکت سے نوازا جائے گا. التائبون العابدون الحامدون. اور میرے بھائی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. دعائیں پڑھو اللہ تعالیٰ کی حمد. اور یہ نقطہ ہے، خوشی میں بھی اور غم، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے. خوشی میں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور خوشی میں غمی میں الحمدللہ علی کل حال. دعا کرو ایسے ہی بنائے ہم کو. نمبر 4 السائحون، السائحون سیاحت کرنے والے کون ہیں؟ اس کا 2 معنی بیان کی. ایک تو مجاہدین، اللہ تعالیٰ کے راہ میں سیاحت کرنے والے. نمبر 2 اہل علم کی بڑی جماعت ہے الصائمون. سائحون کے مطلب الصائحون یعنی الصائمون، خوب کثرت سے روزہ رکھنے والے. رمضان کا روزہ رکھ کر کے سال بھر کے لیے چھٹی نہیں کر لیتے. وہ دیکھو رمضان کے بعد بھی شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، اور ذی الحجہ آ رہا ہے، یوم عرفہ کا، محرم کا نفلی روزے رکھتے ہیں. یاد رکھو دوستو، بہترین صحیح بخاری کے روایت آپ نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھا، ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کے رضا کے لیے رکھا. ایک دن کے نفلی روزے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیتے ہیں جتنی دوری سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کے درمیان ہے. اس لیے دوستو بات تو لمبی ہو رہی، اختصار کر رہے ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر پر. مسجد نبوی کا خطبہ ہے. خطبہ دیتے ہی آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، طبرانی وغیرہ کی روایت، بسند صحیح کئی روایتیں ہیں. ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. لوگوں جنت میں اللہ نے کچھ ایسے محل بنا رکھے ہیں، اتنی عالی شان و محل ہیں کہ جس جنتی کو مل گیا وہ جنتی جنت میں جائے گا تو دنیا کی سب سے ادنا درجے کی جنت کتنی بڑی ہوئی بھائی؟ دنیا کی 10 گنا. اتنا عالی شان وہ محل بنا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں اس محل میں جو داخل ہو جائے گا تو دنیا کی 10 گنا دنیا کی 10 گنا برابر جو جنت ہوگی داخل ہو گئے تو پوری دنیا کی جنت بغیر سیٹلائٹ کے اس کو نظر آتا رہے گا. سیٹلائٹ کا زمانہ ہے نا بھائی، وہاں سیٹلائٹ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اتنا عالی شان محل بنایا ہے کہ اپنے جنت میں ہے تو پورے 10 گنا دنیا کی 10 گنا جنت جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے سارے حور و غلمان اور ساری جنت کے نظارے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے. اور اگر کہیں آپ نکل گئے ہیں کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، اللہ سے فرمایا پلٹ کر کے وہاں سے دیکھے گا تو ایسے نظر آئے گا جیسے جنت میں رہ کر کے محل میں رہ کے دیکھ رہا تھا. بس اللہ سے بیان کرتے جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام تو خوش تھے، بڑی فضیلت، لیکن بدو صبر نہ کر سکا. سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ان فی الجنت غرفا
ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا. سارے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، لیکن بدو صبر نہ کر سکا، نہ صبر تھا. وہ خطبے کے درمیان کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ لمن ہی، آپ جنت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ارے پہلے یہ تو بتائیں کس کے لیے وہ جنت ہوگی. وہ صبر ہی نہیں کر سکا. ایسے انداز میں اس جنت کا نقشہ آپ نے کھینچا کہ سارے صحابہ کرام خاموش. اللہ رسول بعد میں بتائیں گے، لیکن ناصبرا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ لمن ہی، آپ بتائیں کس کے لیے ہوگا. آپ نے فرمایا لمن الان الکلام واطاع الطعام وطاب الصيام وصلى بالليل والناس نيام. آپ نے فرمایا یہ عالی شان محل اس من بندوں کی یہ 4 عمل کریں. نمبر 1 لمن الان الکلام، بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے، دل نشی کرتا ہے، بکواس نہیں کرتا، سخت لہجہ نہیں، پیار والی محبت والی سمجھانے والی اچھی باتیں کرتا ہے. دعا کرو سب کو اچھی زبان استعمال کرنے کو. کیا کیا ہے، بیڈ روم میاں بیوی سے لے کر کے پارلیمنٹ میں تک جتنا جھگڑا ہوتا ہے سب کی ابتدا کہیں میڈم کا سخت لہجہ ہے تو کہیں جو ہے مسٹر کا سخت لہجہ ہے، کہیں سیٹ کا سخت لہجہ ہے تو کہیں مزدور لیبر کا جو ہے وہ سخت لہجہ ہے. وہیں سے سارا بگا. لمن الان الکلام، اسی لیے اللہ تعالی موسیٰ کلیم اللہ کو اور ان کے بھائی ہارون کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو بتا دیا موسیٰ ہارون سارا بگاڑ زبان سے ہوتا ہے. اس لیے فرعون بادشاہ ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بڑا پاورفل ہے، اس سے بات کیسے کرنا. فقولا لہو قولا لینا، ذرا بات نرمی سے کرنا تاکہ تمہاری بات وہ سنے. اللہ اکبر. سلف ہمارے کہتے تھے کہ ذرا سوچے، اللہ تعالیٰ فرعون کو نہیں کہتا ظالم موسیٰ آئے تو ذرا ادب سے بات کرنا، اس کو چھوڑ کر کے موسیٰ کلیم اللہ ہارون نبی اللہ کو تلقین کر رہا ہے کہ ذرا بات کرنا تو نرمی سے کرنا تاکہ کچھ سوچے سمجھے بات سنے. بات تو بڑی لمبی ہوگی. مولانا ابوالکلام آزاد یہی کے رہنے والے تھے نا، ان کا پرچہ الہلال نکلتا تھا تو انگریز دشمن تھے. ایک مرتبہ بڑے چلان میں بڑے غصے میں کچھ نوجوان مسلمان جو پینٹ اور شرٹ پہننا شروع کیے تھے، یا کیا پینٹ کا پتلون اور کوٹ، تو ان کے اوپر لکھا تو بالکل آر پار، معلوم پڑا جہنم ہی تو پہنچا دیا، تم لوگ بے ایمان ہو، اسلام بہت سخت لہجہ استعمال کیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کے نوجوان بڑے پسرے ہوئے کیسے اتنے سخت لہجہ. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس ایک لیٹر لکھا اور آج تک وہ لیٹر موجود ہے. کہا میرے بھائی ابوالکلام، نوجوانوں کے متعلق جو آپ نے لہجہ استعمال کیا وہ لہجہ اسلوب اچھا نہیں ہے، ذرا آپ کو عبارت میں تبدیلی کرنی چاہیے. آپ ذرا بتائیں، آپ سے بڑے دائی موسیٰ اور ہارون ہیں اور جن نوجوان کلمہ پڑھنے والوں کو آپ نے اتنے سخت لہجہ استعمال کیا وہ فرعون اور اس کی قوم سے اچھے ہیں. آپ موسیٰ سے بڑے دائی نہیں، اور جن کو آپ برا اتنا سخت لہجہ استعمال کر رہے ہیں وہ فرعون سے زیادہ برے نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر واخشی. یہ چند سطر لکھی اور ہلال کے اندر جو 10 صفحہ لکھے تھے سب کا جواب دے دیا. آخر کار مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے نوروں قبر کو نوروں سے بھرے، بہرحال انہوں نے دوبارہ ذرا معذرت کی، نرم لہجہ استعمال کیا. ہمارے ہاں بڑے ہمارے اکابر جو تھے بڑے ہی سنجیدہ طور پر دعوت کام کرتے تھے. دعا کرو آج بھی ہمارے علماء کو اللہ وہی توفیق دے دے. بہرحال بتانا کہ چاہتا تھا فقولا لہو قولا لینا، تو سامان آپ نے کیا فرمایا؟ لمن، وہ جنت کی بات چل رہی تھی. بدو نے کہا کس کے لیے؟ جس کے اندر چند خوبی ہوں. نمبر 1 لمن الان الکلام، جو بات کرتا ہے تو نرم کرتا ہے. نمبر 2 واطعم الطعام، ہمیشہ غریب کو، مسکین کو، مہمان کو، دوست احباب کو کھانا کھلاتا ہے. نمبر 3 وتابع الصیام، رمضان کا روزہ رکھ کر کے لیے سال بھر کے لیے چھٹی نہیں کر دیتا.
سمجھ گئے نا؟ رمضان اگلے رمضان تک کے لیے چھٹی نہیں کر دیتا، وتابع الصیام، بلکہ وہ اور نفلی روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو نفلی روزوں کا میرے بھائیوں رکھنے کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ہر مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور آپ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کا رکھا کرتے تھے، عشرے ذی الحجہ کا رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نفلی روزوں کا کچھ نہ کچھ مہینے میں 1-2 روزہ بھی رکھ لے تو تابع الصیام، شاید اس مہینے کے ہم لوگ مستحق بن جائیں۔ لمن تابع الصیام، نمبر 4، وصلی باللیل والناس نیام، رات بھر سوتے نہیں، کھانا کھا پی کر کے سو جاتے ہیں اور رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آنے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے۔ یہ باتی والسائحون، نمبر 5، والراکعون، اور کون؟ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ اور نمبر 6، الساجدون، کیا مطلب؟ رکوع سجدے، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ فرائض، نماز، سنن، نوافل، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ دوستو ذرا یاد تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ راکعون الساجدون۔ ذرا اس صحیح مسلم کے حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، رات دن۔ اللہ رسول نے ایک موقع پہ پوچھا، فرمایا تم ہر وقت میری خدمت کرتے رہتے ہو، بیوی بچے ہوں گے، تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ، بیت المال سے تم کو بھی دیا جائے گا۔ نہیں اللہ رسول کچھ نہیں چاہیے۔ نے فرمایا ارے بھائی ضرورت ہوگی نا، کچھ نہیں، چھوڑ دیا۔ بار بار آپ پوچھتے اور آپ کے صحابی خادم جو تھے کہتے کچھ نہیں چاہیے۔ کئی بار پوچھا تو آخر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا مہلت دے دیں، اب مانگنا ہے تو سوچ کر کے آپ سے مانگے، خوب سوچ میں کیا مانگنا ہے۔ گئے، خوب سوچے، غور و فکر کیا اور سوچ کر کے بیٹھے۔ اب نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں اللہ کے رسول پوچھیں کہ کیا چاہیے، تو میں سوچ کے بیٹھا ہوں بتا دوں گا کہ مجھے یہ چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام اس زمانے میں عالم الغیب کا عقیدہ تو تھا نہیں کہ بابا بھی دل کی بات جانتے ہیں، نبی کو کیا خبر کہ کیا سوچ رہا ہے، سمجھ گئے؟ توحید کا تھا زمانہ تھا، یہ اہل بدعت پیدا نہیں ہوئے تھے، کفر شرک کا عقیدہ تھا نہیں۔ اللہ رسول سوچتے ہیں وہ پوچھے گا اور بتائے گا، اس نے مہلت مانگی ہے، اور وہ سوچتے ہیں جب اللہ کا رسول پوچھے گے تب میں بتاؤں گا۔ ایک عرصہ اسی میں گزر گیا۔ ایک عرصے کے بعد اللہ رسول پوچھا اللہ کے بندے تم نے سوچنے کا موقع لیا تھا، کیا چاہیے بتا؟ سوچ لیا؟ اللہ رسول ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے آپ پوچھتے ہی نہیں۔ اللہ کے بندے تیرا کام تھا بتانا، کیا چاہیے؟ اللہ کا رسول میں نے خوب سوچا، غور سے سنیں، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں سی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اتنا تو پڑھنا ضروری ہی تھا، یہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ الراکعون الساجدون، اللہ رسول فرمایا کیا چاہیے؟ اللہ رسول میں نے خوب سوچا، میں نے مجھے ایک چیز مانگنی، کیا یا رسول اللہ؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ جنت پہ جانے لگے تو مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ جنت میں بھی آپ کا خادم بن کے رہوں۔ اللہ اکبر! اللہ رسول حیرت میں پڑ گئے، یہ اتنی عقل مندی کی بات کس نے تم کو، تمہاری ماں نے، تمہارے دوست نے، کسی آج کیا کہتے ہیں بھائی، آج تو ماشاء اللہ قیمتی بات کیا کاؤنسلنگ، وہ تو مشیر کار ہوتے ہیں نا، کس نے تم کو بتایا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ نہ ماں نے بتایا نہ دوست صاحبہ، ہم نے کسی سے مشورہ کیا ہی نہیں، میں نے خود فیصلہ کیا۔ ارے تم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اللہ کا رسول میں نے سوچا پہلے کہ ایک آپ سے پیسہ لے لوں، مانگ لوں اور ایک عالی شان بنگلہ بنا لوں، دل چاہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچا جب تک میں زندہ ہوں مکان میرا ہے، مر گیا تب اولاد ہم کو فری فنڈ قبرستان میں ٹھہرا دے گی اور اس مکان پر خود قبضہ، ہمارے ساتھ کیا گیا؟ اللہ اکبر! سوچ رہا دیکھو۔ پھر میں نے سوچا چلو بزنس کے لیے پیسہ لے دکان کر لوں گا، پھر میں نے سوچا دکان کروں گا، پیسہ آئے گا، جمع کروں گا،
औलाद हमारे साथ, लेकिन जिस दिन हमारी आंख बंद हो गई, पैसा तिजोरी में रह गया, माल दुकान पर रह गया, और जब सब पर बीवी बच्चे कब्जा कर लेंगे, मुझे एक फ्री फंड का चंद मीटर कफन देकर रुखसत कर दिया। मैंने सोचा मेरे साथ क्या गया, हमने कारोबार किया, फिर मैंने सोचा जमीन जायदाद बना ले, ऐसे सारी हमने सारी चीजों को सोचा दुनिया में। तो सोचने के बाद नतीजा निकला कि छोड़ करके जाना है। तो मैंने सोचा मैं अल्लाह के से वो चीज मांगू जो कब्र में हमारे साथ जाए, और वो क्या था कि आप जन्नत में जाए तो मुझे अपने साथ लेके जाएं। अल्लाह अकबर। वो इमामुल अंबिया है और नबी का खादिम है, वो इमामुल अंबिया और नबी का खादिम। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। सुन लो, यहाँ हमें जन्नत में जाने का बोर्डिंग कार्ड यहाँ से दिया जा रहा है, अहदनामा दिया जा रहा है, लेटर दिया जा रहा है। एक बदबख्त क्या कह रहा सुना होगा, बेटे तारिक डरना नहीं, अंदर तू बाहर मैं। सुना होगा ना, हाँ, पड़ोसी मुल्क का कुछ शैतान जो है हमें ना, अंदर तू बाहर मैं, बेटे डट करके मुनकर नकीर का जवाब दे रहा। अल्लाह अकबर। मालूम पड़ा है कि जन्नत इसकी कब्जे में है। सारे नबियों का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जन्नत में मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, तुम्हें एक अमल बता देता हूं कि वो अमल कर लेगा तो उम्मीद है कि जरूर तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। क्या? फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, खुद नफली नमाज का एहतमाम करो। नमाज ही एक ऐसा अमल है जो जन्नत में भी तुम्हें हमारा खादिम बना देगी। अल्लाह सुने किसकी तलकीन की? हमारा मामला सलाम फेरने की देरी है मस्जिद के बाहर। अल्लाह अकबर। समझ गए ना, रमजान में 8 रकात तरावी पढ़ ली, अब नफिल नमाज पढ़ने की नौबत नहीं आ रही है। मेरे भाई, अर्राकिऊन अस्साजिदून, नमाज की पाबंदी हो, फराइज की, सुनन की, और अगर तहज्जुद का नमाज की नमाज पढ़े तो क्या पूछना। सुना, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। ए लोगो, रात को जब सारी दुनिया खा पी करके सोई रहती है तो उठ करके तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। अल्लाह ताला से दुआ करो हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए। सूए गर्दू ना लहे शबगीर का भेदे कोई अपना सफीर, रात के तारों में अपना राज़दां पैदा करे। इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे, फिर समझ जाओ उससे बड़ी, उससे ज़्यादा मज़ा उसे किसी चीज़ में नहीं आता। कभी कुछ तहज्जुद की पाबंदी करके देखो। और माएँ और बहनें भी चाहिए कि घर वालों को भी तलकीन को। कितनी प्यारी बात है, रहमल्लाहु मरान, अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमतों को दरवाज़ा खोल देता है जो बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करता है तो बीवी को भी जगा देता है ताकि ये भी रहमत के मुस्तहिक बन जाए। बीवी को जगाता है, अगर वो जरा इधर उधर करती है तो जरा पानी डाल करके चेहरे पर नींद को उड़ा देता है, फिर ताकि बीवी भी तहज्जुद पढ़ने लगे। अल्लाह, अगर रहमल्लाहु मरादन, अल्लाह उसमें हमारी उम्मती औरत पर अपने रहमतों को दरवाज़ा खोल दे जो रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठती हैं तो सोती मैं अकेले ही क्यों सवाब लो, अपने सरताज को भी उठाती है, लेकिन वो इधर उधर करवट बदलते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल देती है ताकि नींद उड़ जाए। कितनी खैर बरकत होगी मेरे भाइयों जब मियाँ बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हों। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अपनी किताब ज़ुहदुल कबीर के अंदर नकल करते हैं बड़ी प्यारी बात। हज़रत अबू हुरैरा 3 मेंबर थे घर के अंदर, खुद थे, उनकी बीवी थी और एक गुलाम था। तीनों ने मीटिंग की। अब्दुल्लाह इब्न अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठाया, कहा देखो रात को अल्लाह ताला समाए दुनिया पर आता, रहमतें नाज़िल करता है, तो हम ऐसा तय कर लेते कि एक लम्हा भी रात का ऐसा ना गुजरे कि हमारे यहाँ कोई नमाज ना पढ़ रहा हो घर में रात को। तो कहा वो कैसे? कहा रात के 3 हिस्से कर लेते, पहले हिस्से में एक पढ़े, 2 सोते रहेंगे, फिर दूसरे हिस्से, एक हिस्से में वो आकर सो जाएगा, दूसरे को जगाएगा, वो अब सोएगा तो दूसरे हिस्से में, और दूसरा हिस्सा जब रात में उधर जाएगा तो तीसरे को जगाएगा। इस तरह से पूरी रात हमारे घर में कोई न कोई फर्द तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहेगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں۔ نمبر 7، نمبر 8 والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ بڑا فریضہ ہے دوستو کامیابی کے لیے، جب تک ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، سرپرست ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، ہمیشہ اپنے بھائیوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، اور ویؤتون الزکاۃ، بڑا جاندار ہے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جیسے مسجد میں مسلمان رہتے ہیں، مسجد کے علاوہ بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں، شادی حال میں اللہ اس کے رسول کے فرما بردار، مارکیٹ میں بھی اللہ اس کے رسول کے فرما بردار، ان کی عبادت کی کوئی جگہ نہیں جہاں رہتے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہے جو لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، برائی سے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہمارے بندے ہیں جن پر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور آج امر بالمعروف نہی عن المنکر کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے بچپنے میں دیکھے ہوں گے خاندان میں ایک بابا رہتا تھا، سارے بچوں کو ٹھیک رکھتا تھا، راستہ چلتے ہوئے بھی بابا اگر کوئی غلطی دیکھے تو تھپڑ مارتے تھے، نہ سنتے تو باپ کو جا کے بتا دیکھا تمہارا بچہ غلطی کر رہا تھا۔ اور آج تو سگا چچا بھی جھر ہمارا کیا ہے، ان کا بیٹا ہے، سمجھے نا۔ اسی لیے اللہ نے آپس کی الفت محبت بھی کھینچ لی۔ آج ایک غیر مسلم کو انکل کہنے کے لیے تیار ہے ہمارا، اور اپنے چچا کو چچا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا آداب ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ بندے ہیں جن پر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نمبر 9 والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ حدود اللہ کیا ہے؟ باؤنڈری چائنا اور انڈیا کی نہیں، حدود یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ نے حد متعین کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کیا ہے؟ حدود ہے۔ اس میں شرک بھی آ گیا، بدعت بھی آ گئی، توحید بھی بچانا ہے، سنت بھی بچانا ہے، حلال و حرام بھی بچانا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی اس سے تجاوز نہ کرو، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی اس کے قریب نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ۔ اور کمال کی بات ہے، اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دو تو 2 مرتبہ میں دو، پھر 3ری مرتبہ میں دو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حد متعین، طلاق دینے کا طریقہ متعین کر دیا، فلا تعتدوها، خبردار اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑو نہیں۔ حدود کو توڑا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حکومت کے ڈنڈے پڑے تو سب قبول کر لیے، نہیں سمجھے۔ اور ایک ظالم تو یہاں تک کہہ دیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی ہال کے اندر، نہیں ادھر عورت کہتی قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہیں تم نے صحیح کتاب نہیں پڑھا ہے۔ دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، مدرسے کا فارغ ہو، اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کہہ دے، تم نے اچھی کتاب، صحیح کتاب نہیں پڑھی ہے۔ صحیح کتاب وہ ہے جو ان کے فقہ کے مذہب کے مطابق ہو، قرآن صحیح کتاب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، پڑوسی کے ہیں، خریدنے کے ہیں، فروخت کرنے کے، بیچنے کے، یہ سارے جو زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے چاروں طرف سے باؤنڈری گھیر دی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
حدود اللہ، اس کی پابندی کرو، اس سے تجاوز نہیں کرو، آگے نہیں بڑھو، شریعت کے اندر رہو، شریعت کے باہر نہ جاؤ۔ یہ نہ ہو گئے۔ نمبر 10، یہ ساری چیزیں کب کام آئیں گی؟ جبکہ یہ توحید اور عقیدہ ایمان صحیح ہو۔ اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ایسے مومنوں کو آپ بشارت سنائیں۔ کون مومن؟ جس کا ایمان کامل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میرے خاطر رات ہی کو میں نے بتایا ایمان تو ہے تھوڑا سا 1 کلو کا، 1 من کا، اور اس میں شرک ہے 25 من کا۔ توحید تو ہے 1% اور بدعات ہے 99%۔ تو یہ خالص نہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان واللہ تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والا تو مشرک ہوگا۔ وَمَا يُؤْمِنُ، سورۃ یوسف کی آخری آیت، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مشرک کے مشرک ہی رہ گئے، آج تک موحد نہیں بنے۔ میرے بھائیو ضرورت ہے خالص ایمان کی، جو ایمان شرک سے، بدعات سے، ضلالت و گمراہی سے پاک ہو۔ یہ 10 چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم معذرت کریں گے اپنے ساتھیوں سے بھی کہ 45 منٹ کا ٹائم دیا تھا، لیکن 45 منٹ میں پوری نہیں بات کر سکا، وہ باتیں رہ گئی، لمبی ہو گئی تھوڑی سے، گرچہ ہم نے اختصار کیا ہے۔ یہ پھر کبھی فرصت میں سن لینا۔ بڑی ہے داستان میری، یہ اتنی آیات ہے، 10 چیزیں، ان کا شمار کرنا بہت اس سے مختصر کرتا تو شاید سمجھ میں نہ آتا لوگوں کے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے مقابلے کل ہلکا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کل کا پروگرام ذرا ہلکا مختصر کر دیں گے پہلے سے انشاءاللہ۔ چلو دعا پڑھ لیں، سمجھ میں آئی بات؟ عمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔